بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے عظیم نبی، عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ با کمال لاجواب۔ اس وقت ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شرم و حیا، امانت و قوت کے حوالہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں جس سے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو آپ کا وہ تمام مراحل پیش آئے کہ فرعون بچوں کو ختم کر دیتا تھا اور اس نے کئی پروگرام بنا رکھے تھے، اسی ماحول میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور آپ کے گھر والے آپ کو اس ماحول میں بچنے کے لیے ایک باکس کے اندر، صندوق کے اندر آپ کو ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ فرعون کے دربار میں بھی آپ علیہ السلام پہنچ گئے، وہاں آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ وہاں سے پھر جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے نکلنا پڑا کہ آپ وہاں واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے محل میں جمع ہوئے تو آپ ایک دن باہر نکلے تو دو شخص آپس کے اندر لڑ رہے تھے، تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پاس گئے، ایک کی آپ نے مدد کی، جس کی طرف سے ہو کے آپ نے مدد کی تھی وہ دوسرا بندہ جو تھا وہ آپ کا ہاتھ لگنے سے، آپ کا گونسا لگنے سے وہ اس کی روح پرواز ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بات دور تک پھیل گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ دوبارہ نکلے تو وہ شخص پھر کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس نے جب آپ نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کے پاس گئے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ ہو کر فلاں کو مار دیا تھا، اب پتہ نہیں یہ مجھے ہی مار دیں گے، تو وہ ڈر کر وہاں سے بھاگا اور اس نے شور ڈال دیا کہ پہلا شخص بھی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اب وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات فرعون پہلے ہی چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے بندے کو کس نے مارا ہے، تو اس لحاظ سے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر وہاں سے نکلے، اور وہاں سے چلتے چلتے مالک کائنات، خالق کائنات کی منشا کے مطابق آپ مصر سے نکلے تو آپ نے مدین کا سفر شروع کر دیا۔ سامعین محترم، قرآن سورہ قصص کے اندر 20ویں پارے میں اس کی تفصیلات بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتا۔ کم و بیش آپ 8 دن کی مسافت طے کر کے مدین پہنچے ہیں، اور آپ کے پاس زیادہ راہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ توکل آپ مصر سے مدین کی طرف پہنچ گئے۔ جب آپ مدین میں، شہر مدین میں داخل ہوئے، جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جب آپ شہر مدین میں داخل ہوئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس سے لوگ پانی نکال کے اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، جانوروں کی پیاس بجھا رہے ہیں، لوگ پانی نکال کے جانوروں کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اچانک 2 بچیاں ایسی ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، یا اگر پلا رہی ہیں تو اس انداز میں کہ جو باقی لوگوں کا بچا کھچا رہ جاتا ہے وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتی ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو کمزور دیکھا، اس حالت کے اندر دیکھا، تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم اس کنویں سے پانی نکال سکیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 بندے مل کر وہ ڈول کنویں کے اندر ڈالتے تھے تو اس کو نکالتے تھے، اتنا بھاری تھا، اور بعض میں ہے کہ 40 بندے۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لڑکیوں کی جب بات سنی تو آپ نے تنہا اکیلے ہی وہ ڈول کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکالا
اور اس لڑکیوں کو پیش کیا کہ آپ بھی اپنے جانوروں کو پلائیں۔ جب انہوں نے پانی پلایا، جانور ان کے خوب روح ہو گئے، صحیح ان کا پیٹ بھر گیا، وہ اپنے جانوروں لے کر گھر چلی گئیں۔ گھر ان کے ابا جان نے پوچھا کہ بیٹا آج جلدی آ گئی ہو؟ اور ان کے جو والد گرامی تھے نا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، انہوں نے بکریوں کو ہاتھ لگا لگا کے ٹٹول ٹٹول کے دیکھا اور سوال کیا کہ بیٹا پہلے تو ہمارے جانور اتنے پیٹ بھر کے نہیں آیا کرتے تھے باہر سے، آج ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کسی کی فصل کو تو نہیں نقصان پہنچایا، کسی کا حق تو نہیں لے لیا؟ تو بچیوں نے عرض کیا کہ ابا جان نہیں، آج ہمیں ایک نوجوان شخص ملا تھا جو بڑا ہی شرم و حیا کا پیکر تھا، جو بڑا سمجھدار تھا، باشعور تھا، اس نے ہمیں پانی نکال کر دیا ہے تو ہم نے پانی اپنے جانوروں کو پلایا ہے۔ انہوں کے لڑکیوں کے ابا جان نے کہا کہ بیٹا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ قرآن کریم نے وہ انداز بڑا ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز بیان کیا ہے کہ جب ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قرآن فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ آپ کو ہمارے ابو بلاتے ہیں اور آپ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نا، ہم اس کا آپ کو صلہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، جب تھوڑا چلے نا تو ہوا چلتی تھی، لڑکی آگے آگے تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے۔ سامعین محترم، یہ بات جھنجھوڑنے والی ہے، جب وہ لڑکی آگے چلی نا تو ہوا کی وجہ سے اس کے جسم سے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پیچھے آ جاؤ، میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پتھر پھینک کے مجھے رستہ بتا دو کہ اس طرف کو جانا ہے یا اس طرف کو جانا ہے، تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلوں گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہماری نگاہ کے سامنے کوئی ایسا منظر آ جائے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی انتہا حیا کا دامن تھا، انتہا درجے کی پاکیزگی، انتہا درجے کی طہارت۔ فرمانے لگے کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، تاکہ آپ کے جسم سے آپ کا پردہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور چلتے چلتے جب گھر پہنچے تو سامعین محترم، جن کے پاس آئے تھے، جن کی یہ بیٹی تھی، وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے پاس ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نیکی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کا بدلہ آپ سے لوں، نہیں، میں نے اس لیے نیکی نہیں کی تھی۔ جناب شعیب بھی فرمانے لگے ہم بھی آپ کے کام کا صلہ نہیں آپ کو دے رہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہمارا نسلوں سے رائج چلتا آ رہا ہے، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہم تو مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ جب یہ سلسلہ ہوا، پیچھے والا سارا منظر بیان کیا گیا، فرعون کے دربار سے یہاں تک پہنچنا، اور وہ سارا واقعات جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب کو بیان فرمائے۔ اس کے بعد جناب شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، سامعین محترم، آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، اور آپ کو میرے پاس 8 سال یا 10 سال گزارنے ہوں گے، تو اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ سامعین محترم، یہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ، عام ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ بیٹے والے پیش کرتے ہیں، بیٹے والے رشتہ مانگتے ہیں، بیٹی والے نہیں رشتہ دیتے یا پیش نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کی یہ آیات گواہی دیتی ہیں کہ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش فرمایا۔ یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی والے بھی رشتہ کسی کے سامنے پیش کریں تو معیوب نہیں، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور دوسری طرف جناب شعیب علیہ السلام نے رشتے کا جو انتخاب فرمایا، یہ بھی کمال درجے کا انتخاب ہے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مال و زر نہیں، آپ تو تنے تنہا مصر سے چل کے مدین پہنچے ہیں، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں، لیکن آپ کے اس معاملے کو جناب شعیب علیہ السلام نے جو بیٹی دینے کا معاملہ طے فرمایا، وہ مال و زر کی بنیاد پہ نہیں فرمایا، وہ آپ نے آپ کے تقوی و طہارت کی بنیاد پہ فرمایا۔ جب یہ باتیں ہوئی تو جناب شعیب کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے عرض کیا، ابا جان ہمیں بھی ایک ایسا ہی شخص چاہیے جو تقوی طہارت کا، حیا کا مالک ہو اور قوت والا، مضبوط ہو۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تمہیں کیسے خبر ہے کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور شرم و حیا کے مالک بھی ہیں؟ تو بیٹی نے عرض کیا، ابا جان طاقت تو ہم نے اس وقت دیکھ لی کہ جس پانی کو 10 بندے یا 40 بندے پانی نکالتے تھے، وہ اکیلے اس نے نکال دیا، تو اس سے ان کی طاقت کا پتہ چل گیا، اور امانت کا، حیا کا پتہ اس لیے چل گیا کہ یہ جو چلتے ہوئے آ رہے تھے، جنہوں نے اس بات کی طرف جو اشارہ فرمایا کہ تم آگے نہ چلو بلکہ تم پیچھے چلو، اس سے ان کی حیا واضح ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کے معاملے جو ہیں وہ شرم و حیا کی بنیاد پہ دیکھے جاتے ہیں، مال زر کی بنیاد پہ نہیں دیکھے جاتے۔ جیسے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان شریف کا مفہوم ہے، فرمایا جب بھی کوئی شخص کسی سے نکاح کرتا ہے تو 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا نمبر 1 مال و زر دیکھا جاتا ہے، نسب اور حسب دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اگر تم کسی رشتے کو دیکھو تو اس کو فوقیت، اس کے دین کو دینا، دین کی بنیاد پر تمہاری کامیابی ہوگی، دیگر باتوں کی بنیاد پر تمہاری کامیابی نہیں ہوگی۔ ہم بھی آج رشتے دیکھتے ہیں لیکن ہم دین کو ہٹا کے دیکھتے ہیں، باقی معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب رشتہ دیکھنا ہو تو دین کو ترجیح دینی چاہیے اور شرم و حیا کو ترجیح دینی چاہیے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دل و نگاہ کی پاکیزگی بھی عطا فرمائے اور قلب و نظر کی حفاظت بھی عطا فرمائے۔